یہ صدی احمقوں کی صدی ہے. اس صدی میں احمقوں کی قبولیت ہوگی. اس دور میں اہل علم و دانش کا مقدر صرف اور صرف تنہائی ہے. ہم رقص اور موسیقی سے متاثر قوم. کچھ لوگ تبصرے میں آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ کنٹینٹ کریٹر ہے. اس لیے میں دعا کروں گا کہ میرا دل یہ پکارے آپ کو بھی ایسے ہی کنٹینٹ کریٹر فیملی ملے. اٹس ٹرو دیز ڈیز. ابھی ایک صاحب کی ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں, بڑا چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ کنٹینٹ کریٹر جو ہیں بڑا چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ فیملی کو بیچ رہے ہیں. فہد مصطفیٰ نے بات کی, اس کے بعد یہ سارے سٹارٹ ہو گئے یہ لے کر کہ کنٹینٹ کریشن جو ہے وہ فیملی کو بیچنا ہے. یہ سیڈ بات ہے. میرے پاس ایک آرٹیکل ہے کہ وحشت ناک مستقبل ہے. میں نے ایک باپ کی ویڈیو دیکھی, 5 بیٹیاں ہیں ان کی نا, تو جو ان کی دوسری والی بیٹی ہے وہ اس سے کچھ سوال کرتی ہے. مطلب اس سے جب سوال کرنے لگ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے پاپا میں سگریٹ پی سکتی ہوں. اچھی خاصی ایڈلٹ. اس نے کہا بیٹی پی سکتی ہو لیکن مل کر پئیں گے. یہ فیملی کانٹینٹ تھا, اتنی وائرل ہوئی وہ ویڈیو. پھر اس نے پوچھا پاپا کیا میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں. اب لڑکی پوچھ رہی ہے, پاکستانی لڑکی باپ سے, تو کہہ رہا ہے ہاں رکھ سکتی ہوں, میں بھی رکھوں گا. اب یہ فیملی کانٹینٹ ہے. اچھا یہ شروع کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں. یہ شروع میں کہیں ایونٹس پر ملتے ہیں. ایونٹس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے, ایون شادیوں سے پہلے باہر کی دنیا بھی گھوم آتے ہیں. پھر کہیں یہ غلطی سے شادی کر لیتے ہیں. اب ان کی شادیاں بھی 30 40. اچھا یہ شادی فوراً نہیں ہونی, اس میں پہلے فیس ریویل کریں گے, پھر ان کی انگوٹھیاں ریویل ہوں گی, ایک چیز ریویل ہونی ہے, پھر ان کا منگنی ریویل ہوگی, اس کے بعد ان کی شادی غلطی سے شروع ہوگی اور وہ پھر 3-4 مہینے ایونٹس چلیں گے اور پھر ان کی شادی ہوگی. اربوں روپے کی تعیش دکھائی جائے گی, کروڑوں روپے کی, جس سے غریب کے گھر کی بیٹی بیٹھی ہوئی بری طرح ڈپریشن کا شکار ہوگی. اب یہ جو پہلے فیملی نہیں تھی اب یہ فیملی بن گئی اور یہ کنٹینٹ کریٹرز کی فیملی ہے. 2 ٹک ٹاکرز نے شادی کر لی. اب ایک چیز دکھائی جائے گی, اس میں سہاگ رات کی صبح گیلے بالوں سے کنٹینٹ دوبارہ ریزیوم ہو جائے گا ٹل رات کمرہ بند ہونے سے, اور اس کے بعد پھر فیملی بیچنا شروع. اس میں ہنی مون, اس کے ٹکٹس نکلنا, پھر جہازوں میں سفر, پھر وہاں جا کے ہوٹلوں کے کمرے, ان کے باتھ روم, ان کے باتھ روموں میں لگی ٹوٹیاں, پھر یہ جہاں جا رہے ہیں اور پوری فیملی بیچی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پریگننٹ ہو گئے تو وہ باتھ روم میں پڑی ہوئی پیشاب والی اسٹرپ سے لے کر الٹرا ساؤنڈ پہلے امیج تک یہ سب فیملی بیچی جائے گی. اس کے بعد چیزیں چلیں گی. وہ بچہ جو دنیا پہ نہیں آیا اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا, اس کے بھی لاکھ 2 لاکھ فالوور ہوں گے. یہ فیملی کانٹینٹ ہے. آپ میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر کوئی شخص پورن فلم دیکھتا ہے, یعنی ننگی کوئی فلم دیکھتا ہے, تو وہ میکسیمم کتنی دیر دیکھ لے گا؟ 5 منٹ, 10 منٹ, کوئی زیادہ ہے آدھا گھنٹہ. اور جب تک اس کو وہ جنسی تسکین نہیں مل لیتی تو وہ دیکھے گا, اس کے بعد ختم. لیکن یہ لوگ جو اپنی فیملی کا یہ کنٹینٹ دکھا رہے ہیں, جو بیٹی اپنے باپ سے ایسے سوال کر رہی ہے, اس کا گہرا اثر کتنا ہے سوسائٹی پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ کی میری بیٹی بھی یہ سوال کرے گی کہ پاپا کیا میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں, کیونکہ دے تھنک یہ سوال پوچھنا نارمل ہے. دے تھنک کہ کموڈ کے اوپر رکھی ہوئی پیشاب کی اسٹرپ کے اوپر 2 لائنیں دکھا کے بیوی کے ساتھ کنٹینٹ بیچ دینا نارمل ہے. دے تھنک کہ سہاگ رات کی صبح گیلے بالوں کے ساتھ وی لاگ کرنا ایک نارمل چیز ہے جس میں شرم و حیا کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ سب فیملی کانٹینٹ ہے. اور یہ ویڈیو سیریز میں چلتی ہیں, تو ایک دن میں آپ ایسے ہی کسی کانٹینٹ کریٹر کی اگر ویڈیو دیکھنے پہ آئیں تو آپ شاید 4-4 5-5 گھنٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. اس سے تباہی ہو رہی ہے. اب یاد رکھیں کہ جلد بالغ ہوتے لڑکا لڑکی جنسی آگ کو ٹھنڈا کیسے کریں. شادی تو سیٹل ہو کر کریں گے, تو فی الحال کام ایسے ہی چلاتے ہیں. یہ وہ کانٹینٹ ہے جو آج کل کے یونیورسٹی کے کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ٹک ٹاک کا کپل بنے, اور ان میں سے اکثریت تباہی کے رستے پر ہے.
اس سب میں مزہ کیا ہے؟ اس سب میں مزہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ ریچ اچیو کر لیتے ہیں تو اس سب میں بنتے ہیں پیسے، اور ان پیسوں کی حقیقت کسی کو نہیں پتا۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر ایسے لوگ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا کو مینیج کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایجنسیز ہیں، باقی سارے معاملات ہیں جو مونیٹائزیشن کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب اس مونیٹائزیشن سے چاہے فیس بک ہو چاہے یوٹیوب ہو، اس سے اچھا خاصا پیسہ بنتا ہے۔ مطلب یوٹیوب سے اب ڈکی کیا دکھا رہا ہے جس پہ کروڑوں روپے کی وہ گاڑیاں لے رہا ہے، جو ایک عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مطلب ایک طرف ایک MBBS پاس لڑکی ہے جس کے پاس 40,000 کی نوکری نہیں ہے، دوسری طرف ایک فضول سا BA پاس FA پاس لڑکی ہے اور وہ شادی کر لیتی ہے، اور مل کے یہ سب وہ اپنا ننگ پن دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک مہینے کا یوٹیوب سے 1.5 کروڑ 2 کروڑ ایون 6 کروڑ روپیہ تک پر مہینے کما لیتے ہیں۔ مطلب اتنی میسو اماؤنٹ آف منی ہے۔ پھر جو ان کو سپانسرز ملتے ہیں، جو لوگ شیمپو نئے بنا دیے، کسی نے کھانے کی پروڈکٹ نہیں بنا دی، کسی نے کچھ بنا دیا، جو ان کو سپانسرز ملتے ہیں وہ ان سے اچھا خاصا فائدہ اٹھاتے ہیں، اچھی خاصی ان چیزوں پر انویسٹمنٹ کرواتے ہیں، اچھا خاصا ان چیزوں پر ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ڈیمیجنگ ہیں، اور یہ چیزیں فیملی کانٹینٹ کے نام پر ہماری اس لیول کی بربادی پھیر رہی ہیں جس بربادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ وہ بربادی ہے جو نہ ختم ہونے والی بربادی ہے، جس بربادی نے سب برباد کر دینا ہے۔ تو اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ تو اپنی فیملی بیچ رہے ہیں، لیکن ہم اصل میں کیا بیچیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ انہوں نے کیسے کمانا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہے؟ کیونکہ 11-12 سال کا بچہ یوٹیوبر یا ٹک ٹاک بن رہا ہے، بچی 12 سال کی ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے اور پیسہ بھی اس میں ہے، غریب کی بچی تو اٹھائے گی، اور ماں باپ بھی مجبور ہوں گے، انہوں نے روٹی نہیں کھانی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب رہ گئی بات وہ لوگ جو انٹلیکچوئل کانٹینٹ بناتے ہیں، جیسے اب میری اور نازش کی ویڈیوز ہیں، آپ کبھی ہمیں گھر کے کمروں میں اپنی نارمل لائف دکھاتے نہیں نظر آئیں گے ہم۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ پرسنل لائف از پرسنل۔ فیملی کانٹینٹ کی آڑ میں تباہی ہے، نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔